میں بیسیکلی آج میاں والی آیا ہوں حجاب زارا کے کیس میں، اور اس میں میرے ساتھ یہاں پہ لوکل پرسن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور حجاب زارا کی فیملی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اور حجاب زارا کے میٹر کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو حجاب زہرا کا جو میٹر ہے یہ تو کم سن بچی کے حوالے سے بھی بڑا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں اس شخص کے اوپر 20 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں۔ یہ سر اس کے اوپر 20 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں اس شخص کے اوپر، اور اس نے بچی کو یہ کہہ کر گھر سے باہر بلایا ہے کہ تمہارے والد کو اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اور اس کا جو ساتھ ہے وہ ایک خاتون نے دیا ہے جو اس کی سسٹر ہے، جو اس گینگ کو لیڈ کرتی ہے، اور یہ اسمگلر ہے۔ اور انتہائی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار سے کوئی وکیل ان کے اگینسٹ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ تمام تر یہ جو چیزیں ہیں میں تو بڑا دیکھ کے اس کو سرپرائز ہوا ہوں کہ یہ تو بڑی ہی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اور بچی جو ہے اس کی عمر 13 سال ہے، اور ٹوٹلی ان کے ساتھ ان کو دھوکہ دہی کے ساتھ ایک جوڈیشل آرڈر پاس کروایا گیا۔ جی اور بالکل سر، وہ تو میں دیکھیں جب یہاں پہ آیا ہوں تو میں یہ کم سن بچی جو کراچی والا کیس ہے یہ بھول گیا ہوں، اور میرے ساتھ ان کے نیبر ایک موجود ہے، میں یہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں، میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا کرے، کیونکہ اگر 10 12 سال 14 سال 15 سال اس کی پرورش کرنے کے بعد کسی ڈاکو نے، چور و چکے نے ایک کو ماں باپ سے لے کے چلے ہی جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے میری بہن کہ ان کو مار ہی دیا جائے، نہ بیٹی گھر پہ ہو، نہ کسی کی عزت کے جنازے نکلیں، اور نہ اتنے مسئلے مسائل بنے۔ تو دوسرا یہ اتنا ایک انتہائی دردناک قصہ ہے، آپ یقین کریں سسٹر کہ یہ 12 سے بھی کم ایج ہے اس بچی۔ ہم نے سنا تھا کہ 14.5 برس ہے، اس بچی کی ایج جینوین طریقے سے 13 برس ہے، اور اس میں جو ہے نا پروف ہے نادرہ کا جو بے فارم ہوتا ہے اسکول سرٹیفکیٹ، اور آپ یقین کریں میری بہن کہ یہ بچی آج تک اس کو بولنے کا ہی نہیں پتا، یہ اپنے چاچو کو تاتو بول کر بلایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ان کے والد صاحب ہیں، یہ اتنی زندگی ان کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، بچی کے واقعے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے ایک جوان بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بھائی کی 3 بچیاں ہیں، وہ یتیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس بچی کے والد کے 3 بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 3 بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ابھی کم از کم ان کے 7 8 یتیم بہن بھائی ہیں جن کی یہ ایک وحید انسان ہے پرورش کر رہا تھا، کیونکہ اس فیملی میں صرف یہی ہے گورنمنٹ کا اپلائز ہے واپٹا میں، باقی ان کی فیملی ممبر میں کوئی بھی گورنمنٹ اپلائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیں سسٹر کہ میں حیران ہوں اس قانون سے، اگر یہ قانون اویلڈ ہے ہی نہیں کہ 16 برس یہ جو انہوں نے ایک ایج رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں۔ یہ جو ادارے بیٹھے ہیں اور یہ ججز جو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے ہی بچی کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ابھی رامے صاحب کے نمبر پہ کچھ بے وقوف لوگ کویشچن کر رہے تھے 164 کے حوالے سے، تو خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ یقین کریں ہم نے تو اس ملک کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں سسٹر، ہم تو کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے بہتر تھی انگریز کی حکومت، اور انگریز کی حکومت میں اگر غلامی تھی تو آزادی بھی تھی، ایک میرٹ بھی ملتا تھا۔ یہ انصاف ہے یہاں کی گورنمنٹ کا، اور یہ جو ہے نا ادارے جو بیٹھے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر اتنے غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جو لڑکی کا باپ ہے اس نے اپنا سب کچھ، اس کے گھر میں کچھ مویشی تھے، بیچارہ دودھ کا ایک سسٹم جو ہے نا دودھ سیل کر کے اپنی، اس کی 4 بچیاں، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی بھی کوئی سروس نہیں ہے، بچیوں کو پڑھا رہا تھا، اور وہ ایک بکواس کر رہے ہیں کہ بچی کہتی ہے جی وہ ایک ایجڈ بندے سے میرا جو ہے نا وہ نکاح کروانا چاہتے تھے، شادی کروانا چاہتے۔ یہ جس خبیث کے بچے نے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ جو اس بچی کو لے کے گیا اس سے بڑا ایجڈ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عمر میری بہن 45 سے 50 کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں، اور اس بچی کی اس سے بڑی 2 3 بہنیں ہیں، کیا والدین پہلے ہمیشہ بڑی بچیوں کی شادی کرتا ہے یا یہ چھوٹی بچی کی شادی کرنی تھی؟
کہ اس وقت اس بندے کے گھریلو مالی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. یقین کریں کہ آج وہ میں 10 منٹ اس کے پاس گیا ہوں تو وہ مجھے تنہائی میں لے گیا اور وہ میرے آگے رونے لگ گیا اور مجھے وہ بتا رہا تھا, کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں 10 دن سے راشن نہیں تھا. ٹھیک ہے, 10 دن سے میرے گھر میں راشن نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ یا تو میں کر لوں گا یا میں اپنی بیٹی کا کیس جو ہے نا لڑوں گا, لیکن اب کیس لڑنے کے لیے ہی تو کیش چاہیے ہوتا ہے سسٹر, وکیلوں کو دینا اور چلنا آنا جانا یہ اخراجات, اور ابھی اس کی 3 بچیاں گھر بیٹھی ہیں جو ان کی پڑھائی بھی رک چکی ہے, اور وہ جو لائن ہے لانتی اللہ اس کو غرق کرے, وہ ان کو بار بار ان کو جو ہے نا کبھی کوئی ویڈیو پیغام کے ذریعے کر رہا ہے, کبھی کوئی پیغام دے رہا ہے, حتیٰ کہ وہ انتہائی غلیظ ترین انسان ہے اور پوری فیملی کرپٹ ہے, اور ان کی خواتین پہ بھی FIR ہیں. وہ لانتی کیس کر کے ایک بچہ تھا, انتہائی غریب لوگ تھے, اور اس بچے کو وہ ریڑھی باندھ تھا بچہ, اس کا اس کو جیل ہو گئی, سزائے موت ہو گیا. سزائے موت وہ پیچھے جو ہے کی کوئی پوزیشن نہیں تھی تو وہ پیروائی نہیں کر سکے, سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا. بری ہونے کے 3-4 ماہ بعد 5 ماہ بعد اس نے یہ حجاب زارہ کو وہاں سے سسٹر کو لے کے گیا ہے, اور اس کی سسٹر نے جا کے بیل دی کہ تمہارے بابا کا جو ہے نا روڈ پہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, گرا پڑا تھا, اسے اسپتال لے کے گئے ہیں تو آپ آؤ جلدی جلدی. گھر میں اور کوئی تھا ہی نہیں, بچی بھولی بالی تھی, بچی ان کے ساتھ بیٹھ گئی, اور پتہ تب چلا 3 دن بعد جو ہے نا وہ 164 کا بیان جو ہے نا وہ نہ کوئی پولیس نے جو ہے تو تعمن کیا, پولیس نے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی عدلیہ نے تعاون کیا ہے. تو سسٹر سچ پوچھو نا, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میں تو اب یہی کہتا ہوں کہ میرے پاک امام کا ظہور ہو اور اللہ کرے کہ یہ دنیا ہی غرق ہو جائے, خدا اس دنیا کو ہی برباد کرے. جہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے سسٹر, جب اپنے ملک میں یا اپنے دیش میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ججز بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ججز جو بیٹھے ہیں کیا ان کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی؟ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر یہ پرائی بچیوں کو جو ہے تو بھیج دیتے ہیں ان گھونڈے موالیوں کے ساتھ, ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں ہے قانون کا کہ یہ 16 سال کا ایک تعین ہے ایج کا, اس سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں سمجھ آتی اس پارلیمنٹ کی بھی, اس عدلیہ کی بھی, اور اس جتنے بھی ادارے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے میری بہن. بس میں تو یہی کہوں گا کہ خدا غرق کرے ان لوگوں کو. میں بیسیکلی آج میاں والی آیا ہوں حجاب زارہ کے کیس میں, اور اس میں میرے ساتھ یہاں پہ لوکل پرسن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور حجاب زارہ کی فیملی جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. اور حجاب زارہ کے میٹر کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو حجاب زارہ کا جو میٹر ہے یہ تو کم سن بچی کے حوالے سے بھی بڑا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس میں اس شخص کے اوپر 20 سے زیادہ FIR ہیں. یہ سر اس کے اوپر 20 سے زیادہ FIR ہیں اس شخص کے اوپر, اور اس نے بچی کو یہ کہہ کر گھر سے باہر بلایا ہے کہ تمہارے والد کو اٹیک ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. اور اس کا جو ساتھ ہے وہ ایک خاتون نے دیا ہے جو اس کی سسٹر ہے.